آپ کو کرنل صوفیہ یاد ہیں جنہیں بھارت نے مسلم آفیسر کے طور پر اپنی پریس کانفرنس میں سامنے لا کر بٹھایا تھا، لیکن پھر اچانک یہ کرنل صوفیہ کہاں غائب ہو گئی؟ کرنل صوفیہ کے ساتھ ہوا کیا؟ نریندر مودی کے پارٹی کے رہنما تو کرنل صوفیہ پر بھرے جلسے کے اندر بیان بازیاں کرتے رہے، لیکن اصل معاملہ کیا تھا؟ اب اس کی تفصیل سامنے آ گئی ہے۔ یاد رہے کہ نریندر مودی کا کرنل صوفیہ کو اس پریس کانفرنس میں لا کر بٹھانا یہ پیغام دینے کی کوشش تھی کہ بھارت میں تو مسلمان بہت محفوظ ہیں اور ان کی خواتین یعنی مسلم خواتین بھارتی فورسز کا حصہ ہیں، لہٰذا انہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اب مودی حکومت کی جانب سے ایک اور متنازع قدم اٹھایا گیا ہے، جس کے تحت بھارتی فوج کی مسلمان خواتین آفیسر کرنل صوفیہ قریشی کے اہل خانہ کو زبردستی وزیر اعظم نریندر مودی کے روڈ شو میں شرکت پر مجبور کیا گیا ہے۔ یہ انکشافات کرنل صوفیہ کی بہن نے کیے اور کہا کہ مقامی کلیکٹر آفس سے فون کر کے ان کی فیملی کو باضابطہ بلیک میل کیا گیا اور پھر انہیں اس بات پر بھی مجبور کیا گیا کہ وہ نریندر مودی کے اوپر پھول برسائیں۔ یہ واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب مودی سرکار پہلے ہی کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف مذہبی تعصب کی بنیاد پر الزامات لگانے کے باعث شدید ترین تنقید کی زد میں ہے۔ بی جے پی کی جانب سے اس سے قبل کرنل صوفیہ کو ان کی مذہبی شناخت کی بنیاد پر بھی نشانہ بنایا گیا اور ملک دشمن عناصر سے تعلق کے بے بنیاد الزامات بھی عائد کیے گئے، جبکہ وہ ایک تجربہ کار اور پروفیشنل آفیسر ہیں۔ کرنل صوفیہ کے حوالے سے بی جے پی کی پارٹی کے ایک رہنما نے کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو انہی کی بہن کے ذریعے جواب دلوایا ہے۔ اب اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا وہ کرنل صوفیہ کو بھی دہشت گرد سمجھ رہے تھے، کیونکہ بھارت میں اور خاص طور پر بی جے پی کے نظریے کے مطابق تو مسلمان دہشت گرد ہی ہو سکتے ہیں۔ اب کرنل صوفیہ کے خاندان کو نریندر مودی پر پھول برسانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی کرنل صوفیہ سے، وہ کس طریقے سے انہیں دباؤ میں لا کر اور پریشر کے ذریعے کروائی گئی تھی۔